انسان کبھی قرض لے لے، بڑے سنہرے خواب دکھاتے قرض دینے والے، اور ایک دفعہ قرض لے لیجئے تو پھر گلے میں آ جاتے. ایسا ہی شخص ہے جو پہنچا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کی خدمت میں پہنچا ہے اپنا مسئلہ لے کر. ایک مسئلہ ادائے قرض کا، دوسرا مسئلہ ہے حکومت کے ظلم و جور سے بچنے کا، دفع ظلم حاکم کے ظلم کو دور کرنے کا. ایک ادائے قرض، ایک دفع ظلم حاکم، اس کے دو مسئلے. اور یہ جملہ میں کیا کہوں، امام نے جو علاج بتایا اس کا ترجمہ یہ بنا بائی 2 get 1 free. تم یہ دو کاموں کے لیے نماز پڑھو، ایک کام اپنے آپ ہو جائے گا. اب یہ 3 کام ہو گئے، 2 تو اس نے پوچھے ہیں، ایک بغیر پوچھے مل گیا ہے. امام نے فرمایا جب رات ہو جائے، جب رات کی تاریکی چھا جائے، پھر تمہیں چاہیے مصلی پر آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز کی نیت ادائے قرض، دفع ظلم حاکم، قربتاً الی اللہ، یا نماز کی نیت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام. ایسے کبھی آج جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو کمیل کا نام نکالتے ہیں وہاں سے؟ نہیں نکالتے. تو امام کی دی ہوئی نماز ہے، امام کے نام سے پڑھ سکتے. پڑھنی کیسے؟ رکعت اول میں الحمد کے بعد پڑھیے آیت الکرسی. جب آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے تو یہ آیت ہے، سورہ نہیں ہے، تو بسم اللہ کے بغیر ہو. اور اگر آیت الکرسی میں معصوم کی روایت میں تاکید نہ آئی ہو کہ پڑھو ہم فیہا خالدون تک، تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا. خلاصہ یہ بنا کہ آپ کہاں تک پڑھیں گے؟ علی العظیم تک. اب یہ الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، اس کے بعد رکوع، سجود، رکعت اول مکمل. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ الحشر کی آخری 4 آیات. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ آیت نمبر 21 ہے، 21 سورہ الحشر کی. تو 21، 22، 23 اور 24 4 آیات. اگر زبانی یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیجئے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے سن کے پڑھ لیجئے، اور سن کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے. اور پھر کسی سے کہیے وہ آپ کی نیابت میں پڑھ دے. نیابت میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. جب نیابت میں نیاز کھائی جا سکتی ہے، بھائی میں تو جا رہا ہوں، میرے سے کہ آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو یہ اظہار محبت کی بات تھی کہ یہ اگر آپ نہ پڑھ سکیں یہ 4 آیتیں تو سن کے پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، ورنہ کسی سے پڑھوا لیں. لیکن ہے یہ حصہ نماز کا امام کے فرمان کے مطابق. یہ 2 رکعت نماز تمام ہو گئی. الحمد، سورہ الحشر کی آخری 4 آیتیں، پھر قنوت، پھر رکوع، سجود، تشہد، سلام، نماز تمام. اب اس کے بعد بحق ھذا القرآن، قرآن سر پہ رکھیں، بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ. اس قرآن کے حق کا واسطہ اور اس کا حق کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تو نے قرآن کو بھیجا. وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ، اور واسطہ اس ہر مومن کے حق کا جس کی تعریف تو نے اس قرآن میں کی ہے. اب مجھے بتائیں بالکل صراط الذین انعمت علیہم بھی آ گیا کہ نہیں آیا؟ پورے قرآن میں جس جس کی تعریف کی ہے، پچھلوں میں، اگلوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ان سب کے حق کا واسطہ.
بحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم، اور جو تیرا حق ان پر ہے اس حق کا واسطہ، فلا احد اعرف بحقک منک، اور بھلا کون زیادہ بہتر جان سکتا ہے کہ تیرا حق ان پر کیا ہے۔ بکا یا اللہ، تجھ کو تیرا ہی واسطہ ہے اللہ، 10 مرتبہ۔ اس کے بعد اب جو آپ پڑھتے ہیں شب قدر میں، بکا یا اللہ بے محمد، اب یہاں بے محمد نہیں ہے، یا محمد ہو 10 مرتبہ، یا علی ہو 10 مرتبہ، یا فاطمہ تو 10 مرتبہ، یا حسن ہو 10 مرتبہ، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا۔ اب فارسی کتابوں کے لحاظ سے اس پہ لکھا ہے بالحجت، اردو کتاب میں لکھا ہے یا ایھا الحجہ، کوئی حرج نہیں، یہ پڑھ لیجئے وہ پڑھ لیجئے، بات تو برابر ہے، امام زمان تو آخر ایک ہی ہیں، اب بے سے پڑھیں یا سے پڑھیں خود۔ تو جب 14 نام مکمل ہوں گے نہ 15 نام اللہ کا نام ملاتے ہو، تو 14 تو معصومین ہیں، ایک ذات پروردگار خالق معصومین ہے، وہاں سے شروع کیا اور 14ویں معصوم تک 15ویں نام تک آ گئے، پھر نام مکمل ہو گئے۔ اب یہ نام جب آپ لیں گے 14ویں معصوم کا نام، 12ویں امام کا نام، 15واں نام یہاں پر، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن سر پر ہے، زبان پر بھی قرآن ہے، یہ بند قرآن ہے، یہ کھلا قرآن ہے۔ قرآن رکھیں کیسے؟ کھول کر اس کی کتابت کو سر پہ مس کریں، اگر آپ اس قابل ہیں کہ مس کر سکتے ہیں آیات کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے بدن سے، تو سر پہ قرآن ہے، زبان پہ قرآن ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں لکھا ہوا قرآن ہے یا بولتا ہوا قرآن ہے۔ اس نے یہ عمل کیا اور معصومین کے نام لے کے پھر خدا سے اپنا مشکل کا ختم کرنے کا سوال کیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ عمل کر کے وہ امام کی خدمت میں آیا مسکراتا ہوا، میں کہوں آج کے دور میں مٹھائی پھول پھل لاتا ہوا کہ مولا آپ نے کیا بہترین تحفہ دیا مجھے۔ کیا ہوا کہ قرضہ بھی ادا ہوا، حاکم کا ظلم بھی دور ہوا، اور گھر میں مال بھی بھر گیا۔